اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف مزمل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، قارون کون تھا اور کیسے اس نے اتنی دولت جمع کی اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے دی وائس آف مزمل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے آپشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کہو کہ توریت کو زیب و زینت کے ساتھ سجا کر رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے جس سے تورات کی سجاوٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نسخہ کیمیا بتایا جس میں 3 مختلف طرح کی گھاس کو ملا کر اگر پیتل پر رکھا جائے تو وہ چاندی بن جائے گا اور اگر اس کو تانبے پر رکھا جائے تو وہ سونا بن جائے گا۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکا کالوت کو لکھا کہ مجھے یہ گھاس لا کر دو۔ اسی طرح ایک رکا قارون اور یوشع کو لکھا۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے بہانے سے کالوت اور یوشع کے رکے پڑھ لیے اور گھر میں بیٹھ کر سونا بناتا رہا۔ اس طرح اس نے بہت ساری دولت جمع کر لی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور 3 مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا اس کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قارون توریت کا بڑا عالم تھا، مگر دولت کی حرص اور محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قارون سے کہہ دیں کہ وہ 1000 دینار پر 1 دینار زکوٰۃ نکالے۔ قارون نے جب اپنی دولت میں سے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو اتنی دولت دیکھ کر خدا کے حکم سے انکاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا بناتے وقت جو ریزے زمین پر گرتے ہیں اگر وہ بھی فقراء میں تقسیم کر دے تب بھی تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر وہ نہ مانا اور نافرمانی میں اس حد تک گر گیا کہ اس نے ایک فاحشہ عورت کو لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ زمین کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے، تم جو بھی حکم دو گے وہ مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، کسی پر تہمت مت لگاؤ اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر دبا لے۔ زمین نے اس کو اس کے تخت اور درباریوں سمیت اپنے اندر دبا لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا خزانہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔